دیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ کوئی رومال قریب میں ہے؟ مجھے آج چھینکوں کا 1 گھنٹے سے چھینکوں کا دور چل رہا ہے، تو کسی بھی وقت میں چھینک سکتا ہوں، تو جزاک اللہ، یہ اچھا کام ہو گیا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مرتد ہو جائے، ارتداد کا معنی دین سے پیچھے ہٹ جائے، تو ارتداد کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ مکمل اسلام کو چھوڑ دیں، یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے یو ٹرن لے لیا، بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا، مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے، اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے، اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے، لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں، بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں، مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا، شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی، زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا۔ بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے، تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، نمایاں کر دے گا، پیدا کر دے گا، یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ فلاں کھلاڑی آ گیا، فلاں اداکار آ گیا دین کی طرف، فلاں ایکٹریس نے توبہ کر لی۔ دیندار لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لوگ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ ہم جس قوم کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی عیاشی کو دیکھ کر، اور ان میں جو عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ، جو اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ قرآن کا انداز دیکھیں کتنا عجیب ہے، انداز عجیب ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم میں جو دین سے ہٹے گا تو اللہ بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو دین سے نہ ہٹیں، یہ ہونا چاہیے نا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جو دین سے ہٹ رہا ہے اس میں فالٹ ہے دین سے ہٹنے کا،
تو اللہ اس کی کمی پوری کریں گے، کیونکہ اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے نا، اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایسی کتابیں پیدا کر دوں گا جو سیدھا راستہ دکھاتی رہیں، لوگ تو دین سے ہٹ جائیں گے مگر کتابیں موجود رہیں گی، تاکہ علمی کتابی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. نا 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 نا، لوگ پیدا کر دوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ دنیا لوگ لیس نہیں ہو سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ لیس سے مراد نیک لوگ لیس، یہ کچھ ہم خود ہی ڈکشنری لغتیں بناتے ہیں آج کل. یعنی یہ دنیا بہت سی چیزوں سے لیس، بہت سی چیزیں اس سے لیس ہو سکتی ہیں، لیکن لوگ لیس نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی زمانے میں نیک لوگ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا نیک لوگوں کی تعداد بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی ہر دور میں، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہے گا. تبھی ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی فہرست پیش کرو تو امام بخاری تک پہنچتے ہیں ڈائریکٹ وہ. تو بھائی جو آپ سے پہلے نیک لوگ کون تھے اور اس وقت کون ہیں، اور آپ وہ کون نیک لوگ ہیں جن سے آپ نے سیکھا، پھر ان نیک کے نیک بتائیں جو ان کے ابا دادا میں آتے ہیں. یہ سلسلہ پیش کرنا پڑے گا. جہاں بھی قرآن اہل ہدایت کا تذکرہ کرتا ہے تو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کا، اس لیے کہ لوگ، نیک لوگ اس دنیا میں حجت اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں اپنے بندوں پر. صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی. تو ایک تو علمی نقطہ اس آیت سے یہ پتہ چلا ہمیں، جو آپ سمجھ گئے میرا خیال ہے یا نہیں سمجھے بھائی، وہ اس کو نوٹ کر لیں. کدھر گئے شہباز بھائی؟ ایک اور کیمرہ لا کے رکھنا ہے جو پبلک کو دکھائے. اب تو میرے اپنے رشتہ دار جو ہے نا، جو بیان نہیں سنتے، دور دور رہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ سامنے ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی جنات سے خطاب چل رہا ہوتا ہے. کیمرے کا انتظام کرنا ہے، لگانا ہے، پبلک بھی دکھانی ہے. یہ نوٹ کر لیں، ابھی نوٹ کر لیں، اس میں بہت ہو گیا مذاق. تو میں ان کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا سے نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. یعنی کوئی سامنے نہ ہو تو پھر تو یہ ایکٹنگ ہو جائے گی. اتنی زبردست ایکٹنگ تو میرا خیال ہے کوئی فلمی اداکار بھی نہیں کر سکتا 1-1.5 گھنٹے تک، کہ کوئی بندہ سامنے نہ ہو اور وہ بات ایسے کر رہا ہو جیسے سب سامنے بیٹھے ہوئے. تو کیمرہ لا کے رکھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں، بے شک گھسا پٹا کیمرہ ہی ہو، لیکن کبھی کبھار دکھا دیا کریں. آدھا میں آ رہا ہوں اور آدھی پبلک آ رہی ہو، تاکہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یہ کسی اور موقع کی تصویر لے کے انہوں نے لگا دی ہے. تو دوبارہ اس آیت کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزیں نکلتی ہیں اس آیت سے. اے ایمان والو، اگر تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، اچھے لوگوں کو پیدا کر دے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ اے ایمان والو، اگر تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. کتابیں تو بخاری مسلم تو موجود ہے، جو چاہے گا سیدھے راستے پہ چلے گا، نہیں چاہے تو نہ چلے. نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو پیدا کرتا رہوں گا میں، لوگ اچھے موجود رہیں گے. اس سے بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی باتیں سن کر آپ کو لوگوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب وہ خود اچھا نہیں ہے. دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے پیچھے ہٹے گا. تو اس میں فالٹ کیا ہے؟ دین سے پیچھے ہٹنا نا. تو
آیت یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ ایسے لوگوں کو بدلے میں لے آئے گا جو دین پر استقامت دکھائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آیت میں یہ نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں ہے. بھائی دیکھو، آپ کا ایک ملازم ہے، وہ سست ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ یار کوئی مجھے ملازم لا کے دو، میں تمہارے ذمے یہ کام لگاتا ہوں اور اس کی تمہیں میں تنخواہ دیتا ہوں. کنواں کھدوانا ہے مثلاً میں نے، اب وہ کنواں کھدوانے کا بڑا ماہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک فالٹ ہے کہ وہ بیمار ہے. تو آپ کہو گے یہ نہیں چاہیے مجھے، اس کے بدلے میں دوسرا لے کر آؤ جو بیمار نہ ہو، یہ کہو گے نا آپ. تو پھر بات یعنی بلاغت کے نہج کے بالکل مطابق ہوگی بات. تو قرآن کے الفاظ بھی بظاہر ایسے ہونے چاہیے کہ اے ایمان والو، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا، چاہے مکمل ہٹ جائے یا تھوڑا ہٹ جائے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو پیچھے ہٹے تھے تمہارے اندر ایک فالٹ تھا، محبت کی کمی. اب جو لوگ آئیں گے اس میں محبت کی کمی نہیں ہوگی، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دلائل کی دنیا میں انسان نظریاتی طور پر مطمئن تو ہو جاتا ہے، عمل کی توفیق جب تک نہیں ملتی، جب تک اپنے خالق سے محبت پیدا نہیں ہوتی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. آپ کو دلائل کی دنیا میں کسی نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے دلائل سے ثابت ہو جائے. یہ بھی بتا دیا کہ اس کے احسانات ہیں. بھائی آپ وہی ہیں جو مجھ سے ملے تھے وہاں، وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ادھر جو پیچھے دیکھ رہے تھے آپ، ابھی 3-4 دن پہلے جو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلی دفعہ آیا، ٹھیک ہے. وہ ایک صاحب ملے تھے، ان کو میں تلاش کر رہا تھا، میں نے کہا وہ وہی تو نہیں ہے. تو دلائل کی دنیا میں کسی کو بھی آپ قائل کر سکتے ہیں، وہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کی توفیق ملنے کے لیے دلائل کی دنیا میں مطمئن ہونا کافی نہیں ہے. بھائی کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کا باس ہے، آپ کو پتہ چل گیا یار یہ میرا باس ہے، اس کی مجھے مان کے چلنا ہے، لیکن دل میں آپ کی نفرت ہے، تو آپ مان کے چلو گے، جہاں ڈنڈی مارنے کا موقع ملے گا مارو گے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبہم، جن سے اللہ کو محبت، ویحبونہ، اور وہ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے. اور پھر اس کی ایک علامت بیان کی کہ جب انہیں اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی تو ان کے جو جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے. اس کی ایک صفت کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان میں ایک چیز مشترک تمہیں نظر آئے گی محبت کے ساتھ. یعنی محبت جب ہوتی ہے نا تو محبت صرف دل میں نہیں ہوگی بلکہ اس محبت کا ایک اثر تمہیں نظر آئے گا. وہ اثر یہ ہوگا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے وہ اللہ کے معاملے میں. تو جو آدمی اس نہج پر یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو تو وہ پیچھے کیسے ہوگا دین سے. لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بولو بھائی نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے.
جہاد کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے مشکل ترین کام، جو مشکل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اس میں جوان بیوی کے بیوہ ہونے کا خطرہ، چھوٹے بچوں کے یتیم ہونے کا خطرہ، اپنے گرفتار ہونے کا خطرہ، معذور ہونے کا خطرہ، نابینا ہونے کا خطرہ، قید ہونے کا خطرہ، یہ سارے خطرات کو کس کی خاطر مولتا ہے وہ؟ اللہ کے لیے۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو چھوٹی موٹی برائیوں سے بچنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آج ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، بیانات علماء کے سن سن کے کوئی خاتون شرعی پردہ کر لیتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا تیر مارا، پھر اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، بھائی اس پہ قائم رہو، ساس کے طعنے برداشت کرو، دیوروں کو تم نے محروم کر دی اپنی زیارت سے، دیور کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تو میرا بھائی صبح شام دیکھتا رہا ہے، میری والی اپنی والی کو نہیں دکھاتا، تو اس قسم کے طعنے دل میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ لیبل کچھ اور لگاتے ہیں نا۔ جب بھابھی دیور سے پردہ کرتی ہے نا تو دیور یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ نہ کریں، آپ وہ پتہ کیا تھا کہہ رہے میں کہ میری آنکھیں کیا گندی ہیں، میں کہ تمہیں دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ باہر اتنی عورتیں دیکھنے کے لیے، میں ان کو نہیں لفٹ کراتا، میں یہ بھابھی کو دیکھوں گا اس لیے پردہ کر لیا۔ تو یہ اس قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ ساسیں طعنہ دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا بہو نے، پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی یہ فرق ہی نہیں تھا، ہم تو سب اکٹھے رہتے تھے، کھاتے تھے، سب ہنسی مذاق کرتے تھے، یہ پتہ نہیں جب سے آئی ہے اس نے میرے دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر چادر ڈال دیتی ہے جیسے وہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ طعنے بہت ہوتے ہیں۔ مرد جب داڑھی رکھتے ہیں تو ان کو طعنے ملتے ہیں، یار اچھے مسلمان بنو، پروفیشنل مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ چلو وہ مولوی صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے، اس کو تو تنخواہ داڑھی کی ملتی ہے، جتنی لمبی داڑھی ہوگی اتنا نیک سمجھا جائے گا، تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی۔ تمہیں کیا ہے یار، ٹھیک ہے نماز پڑھو، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، قربانی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر کے آ گئے تھے۔ پروفیشنل مولوی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو بالکل ہی۔ وہ ہمارے حضرت کے پاس کسی خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ یہ بدتمیز بہت ہے، ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ تو جب وہ بچہ آیا تو حضرت کے بیانات سنے، وہ جون پور کا قاضی بن گیا۔ وہ لطیفہ پرانا ہو گیا، دوبارہ سنا دیتا ہوں بھائی، یہ موضوع نہ چینج ہو جائے یار، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ موضوع نہ چینج ہو جائے، داڑھی کی بات نہیں چل رہی، بات کوئی ایک یعنی اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس پہ بات چل رہی ہے، اس کو یہیں سے لینا ہے۔ وہ پھر دائیں بائیں چلا جاتا ہوں میں۔ تو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، قاری صاحب، وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا۔ اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا، وہ سن رہا، گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار، ہے گدھے کو کیا بنا دیا؟ انسان۔ وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے، اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں۔ تو وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا اذان والا، وہ اذان والا میں نے واقعہ سنایا تھا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا۔ اچھا، جن کا واقعہ ہے نا وہ آج مجھے فجر میں ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آدھا سنایا آدھا چھوڑ دیا، تو میں نے کہا اچھا آج کی بات ہے، آج فجر کے بعد انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا۔ پھر انہوں نے کہا اب یہ بتائیں پورا، انہوں نے کہا وہ آدھے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پورا واقعہ ایسے تھا۔ انہوں نے کہیں نیٹ پہ سنا نا یہ واقعہ، وہ انہی کا قصہ ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے پورا واقعہ سنایا۔
بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعے کا پتہ نہیں ہے, تو یہ واقعہ اس پر کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. تو وہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی, تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے, کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس, ہمارے جو دوست, نام نہیں لوں گا میں, بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں, دوبارہ نہ پٹیں گئی, زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی, رخصتی تھی رات کو, وہ آیا ان کے پاس ایسے پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو, زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. صحت, میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا, انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے, اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ ایسے نہیں چڑھے کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے, اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو. اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ. وہ دروازہ کھولا دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی وہ, ظاہر ہے بھاگا نہیں تھا اس نے, گھر چلی گئی, تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا, کیا خیال ہے بھائی. یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے, اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہی ہے کہ وہ قاری صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے, اس کو آپ کیا بنا دیں, انسان. آپ نے تو اس گدھے کو انسان بنایا نا. وہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ بچے کو کہ تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا. تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے کر آ گیا, کہنے لگا اس کو بھی کیا بنا دیں, انسان بنا دیں. اب قاری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیلنے کا بہترین موقع مل گیا مجھے, اس سے کھیلتے ہیں تھوڑا سا. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ جاؤ اس کو, انسان والا مسالہ کچھ دن لگا کے رکھنا پڑے گا, ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. تو جب کچھ دن مسالہ لگے گا تو انشاءاللہ یہ انسان بن جائے گا. وہ قاری صاحب چھوڑ کے چلے گئے. کہاں بننا تھا اس نے انسان. کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے, بھائی وہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ غلطی سے مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, وہ نارمل انسان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انسان, یعنی عام انسانوں سے ذرا اونچے درجے کا انسان بن گیا ہے, اور وہ جون پور کا جج بن گیا ہے.
مسالہ زیادہ لگ گیا تو ظاہر ہے اثر زیادہ ہوگا. تو وہ جو جون پور کا جج ہے نا, وہ اصل میں تمہارا گدھا ہے جو جج بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ مسالہ زیادہ لگ گیا بس. تو یہ صاحب وہاں پہنچے دیہاتی, پہلے تو جج کو اشارہ کیا تو جج کو غصہ آیا, تو پھر گھاس لے کے اس کو دکھا رہے, پھر ہوش ہوش کر رہا ہے. تو جج نے بلایا, کیا مسئلہ, کہہ رہے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہیں کر, ہے تو گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا, تو قاضی بن گیا جون پور کا. تو ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ زیادہ دیندار بن جاتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے یہ بچہ آپ کے پاس بھیجا تھا ایک سیدھا سادہ مسلمان بنانے کے لیے, آپ نے مسالہ زیادہ لگا کے اس کو جون پور کا قاضی بنا دیا. تو ایک والدین نے اپنا بچہ لا کے چھوڑا حضرت کے پاس کا, اس کو بیانات کرنے, وہ جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرے گا تو یہ نیک بن جائے گا, تو ہماری فرما برداری کرنے لگے گا, ہمارے سامنے زبان نہیں چلائے گا. اب بچے پہ بڑا اثر ہوا حضرت کے بیانات کا, اہل اللہ کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ بچہ واقعی نیک بن گیا, اور اتنا نیک بن گیا کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی, اور ازار بھی اس کا ٹخنوں سے اوپر ہو گیا, اور اس نے کہا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کھانا, یہ بینک کی جاب غلط ہے, فلانا غلط ہے, ٹی وی نہیں, میں ڈرامے فلمیں نہیں دیکھوں گا. اور والدین کا بھی فرما بردار بن گیا, بھائی ماں کے سامنے تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو پھر والدین نے آ کے حضرت سے شکایت کی, ہم نے آپ کے پاس اپنا بچہ بھیجا تھا مسلمان بنانے کے لیے, آپ نے تو اس کو مولوی بنا دیا ہے, مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض والدین بھی مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا اتنا خوف چاہیے کہ بچہ ماں باپ کی اطاعت شروع کر دے, بس اس سے آگے جانے کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے خوف سے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے وہ باقی چیزوں کو بھی فالو کرے گا, وہ پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. پھر وہ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ ساس کے کہنے پہ پردہ بولو بھائی نہیں چھوڑے گی. یہ میں عجیب حیران ہوتا ہوں, آج کل اولاد کو بھی میں دیکھتا ہوں, گھروں میں جو بہویں جاتی ہیں وہ بھی ساسوں کے دباؤ میں آ کے بہت سارے غلط ناجائز کام کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کے دباؤ میں آ کے, اور کہتی ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم کیسے کیا کریں. لیکن جب ان کا اپنا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا, یہ اپنی کوئی سوچ ہو, جاب کرنی ہے بہو نے اور ساس منع کر رہی ہے, وہ لفٹ نہیں کرائے گی ساس کو, سمجھ رہے, بہو کو اچھی جاب مل گئی اور ساس نے کہا جاب نہیں کرنی ہے. ویسے تو ایسی ساسیں مارکیٹ سے شارٹ ہیں, وہ کہتی کماؤ کماؤ کھلاؤ کھلاؤ, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بہو گھر میں رہے, بچوں کی تربیت کرے. ہر آدمی کا جو ہدف ہے اس وقت پیسہ ہے, پیسہ. پرانے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم, جب پرانے زمانے کی ساسیں ہوا کرتی تھیں یا میاں ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا بیگم کو گھر میں رہو, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بولو بھائی میری, اس سے برکت ہوگی, تم گھر میں رہو. اب میاں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو کمانے والی بہو چاہیے, ایسی بہو جو ہر وقت مارکیٹ میں رہے, خود بھی صبح سے شام مارکیٹ میں. ساس کہتی بہو بھی ایسی چاہیے جو کیسی ہو, مارکیٹ میں. اور جب یہ بہویں ساس بنیں گی تو یہ خود بھی مارکیٹ میں, ان کی بہویں بھی مارکیٹ میں, بیٹا بھی مارکیٹ میں. تو گھر وہ کیوں بنایا بھائی, وہ بزنس کے لیے بنایا. پھر نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. جب پورا گھر ہی مارکیٹ میں ہوگا, جاب کر رہا ہوگا, تو وہ گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ پھر ہوٹل کرائے پہ لے لو, شام کو رات کو ملاقات کر لیا کرو. اور غریب لوگ کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے لیں, کوئی چارپائی لے لیں, وہاں شام کو کیا ہو جایا کریں, تھوڑا جمع ہو کے چائے پی لیا کریں, صبح سارے نکل گئے. تو گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں عورتیں ہوں اور مرد کما کے شام کو واپس آئیں وہاں پہ. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی؟ یہ جو بہت تیزی سے خواتین میں جاب کا رجحان بڑھ رہا ہے, یہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہ آزاد ہو رہی ہیں.
شاعر نے کیسی پیاری بات کہی ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. ابھی جاب کرنے دو خواتین کو, کچھ وقت کے بعد مردوں کو کے منہ کو جب عورت کی کمائی لگے گی, جیسے کتا جو ہے نا معذرت کے ساتھ, اس کو جب تک روٹی کھلاتے رہو وہ صحیح رہے گا, جب اس کو ایک دفعہ ہڈی لگا دی آپ نے, پھر وہ روٹی پہ راضی. بولو نا, کبھی کتے پالے ہیں؟ جنہوں نے کتے پالے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بسکٹ کھلاؤ روٹی کھلاؤ خوش رہتا ہے. جب آپ نے اس کے منہ کو ہڈی لگا دی پھر یہ روٹی پر مطمئن نہیں ہوتا. تو جس مرد کو عورت کی کمائی کا چسکا لگ گیا تو اس میں اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل اور کھلانے کا جذبہ, یہ سب چیزیں ختم, برباد. تو اس طرف جا رہا ہے معاشرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو میرے بھائی جب دین پہ چلو نا, تو داڑھی رکھ لی تو لوگ کہہ رہے ہیں ملا لگ رہا ہے. بولے لگ رہا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے, لگنے دو, ملا بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. آپ ناجائز سے بچو گے, لوگ کہیں گے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تم حلال و حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. بولے بھائی ہم تو جب آخرت پر ایمان ہے تو چکر میں تو پڑیں گے. جو آزاد ہے وہ کسی چکر میں نہیں پڑتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو غلام ہے وہ تو چکر میں پڑتا ہے کہ مالک کی طرف سے کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے, یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن اس میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بلا وجہ ماحول اور معاشرے سے ٹکر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے, جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ معاشرہ یہاں 100% غلط ہے. بعض لوگوں کو واقعی میں مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے اور وہ بلا وجہ معاشرے کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ شریعت نے وہاں معاشرے کو غلط قرار نہیں دیا ہوتا. سمجھ رہے؟ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے, دوست تو نہیں کہہ سکتے, ایک ریلیٹیو کوئی بھی تعلق تھا ان سے, انہوں نے مٹی کے پیالے میں پانی پینا شروع کر دیا کہ جی سنت ہے, اور مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیا. ان کے والدین پریشان کہ ہمارا سارا ڈنر سیٹ ایک طرف, یہ مٹی کے گھڑے, مٹی کے برتن, مٹی کے لا کے اس نے کچن میں رکھے ہوئے اور الگ ہی سٹائل میں پی رہا ہے. بھائی جس میں سارے پانی پی رہے ہیں اسی میں پیو, جس میں سب کھا رہے ہیں اسی میں کھاؤ. اس سے جب دلیل پوچھی جاتی کہتا ہے یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جس طرح سب چل رہے ہیں اس طرح چلو, تو وہی آیت پیش کرتے کہ ایمان والے سنت کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی جون پور کا, بولو بھائی, قاضی ہے, جج ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جن چیزوں کو نبی نے استعمال کیا صحت کے حوالے سے ان کا آلٹرنیٹ بولو نا نہیں ہے. مٹی کے برتن میں کھانا, مٹی کے برتن میں پکانا, مٹی کے برتن میں پانی پینا, یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت عادیہ ہے, دینیہ نہیں ہے. اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, کلچر سے تعلق ہے. نبی کے دور میں یہی کلچر تھا. میں نے اس نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ پھر گاڑی میں نہیں سفر کیا کرو, گدھے پہ بیٹھ کے جایا کرو نا بھائی. نبی تو ہوائی جہاز اور گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے تھے, گدھے کی سواری کرتے تھے, تو آپ گدھے پہ جایا کرو. ہو سکتا ہے اب تک گدھا آ گیا
ہم نے تو یہ سمجھانے کے لیے کہ لیکن جب ایسے لوگ بہت ہی متشدد ہوتے ہیں تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ گدھا بھی خرید لیں. کیا خیال ہے؟ وہ گدھا بھی خرید چکے ہوں گے اب تک. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہبی رہنما اس ٹائپ کے ملتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے مگر تفقع اور بصیرت نہیں ہوتی. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی سنت کی کیا حیثیت ہے. ابھی ایک صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ وہ، ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے کون ہے وہ، رہنے دیں، پھر کبھی اور کسی وقت ذکر کریں گے، وہ پھر آپ سمجھ جائیں گے، پھر وہ ایسا نہیں ہے. تو وہ میرا مقصد تو کسی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہوتا نا، وہ آپ میں بات کروں گا تو وہ آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا تو پھر مناسب نہیں. تو خیر، علم ہوتا ہے، فقاہت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے کہ کس حکم کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. تو مٹی کا جو برتن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مٹی کے برتن استعمال کیے تو اس زمانے میں استعمال ہی کیا ہوتے تھے؟ بولو نا بھائی، مٹی کے برتن ہوتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلو دینی سنت نہیں ہے، کلچر کے لحاظ سے ہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی نے جو کام جیسے کیا میں ویسے کروں. تو یاد رکھو، محبت کا تقاضا بھی اس وقت ہے جب آپ کا کلچر اسے قبول بھی کرتا ہو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتے اور شلوار یہ جو آج کل جس حساب سے لباس چل رہا ہے بیائی، یہی لباس نہیں تھا عرب کا. جبہ پہنا ہے، اب آپ یہاں جبہ پہن کے گھومنا شروع کر دو. میں نے ایک وقت میں مجھے شوق ہو گیا تھا جبے کا، تو ہر دوسرا آدمی مجھ سے پوچھتا تھا دبئی سے کب آئے ہیں آپ؟ وہ سمجھتے کوئی دبئی کے شیخ ہیں. ہم نے کہا یار جو سمپل سب کا ڈریس ہے وہی پہنے آدمی، خام ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ عرب میں جو لباس عام تھا، نبی نے کوئی نیا ڈریس متعارف نہیں کروایا، جو لباس عام تھا اسی لباس کو زیبتن کر کے یہ بتایا کہ میری سنت یہ ہے کہ جس قوم میں جو لباس چل رہا ہو وہی لباس پہنو. یہ ہے اصل سنت. اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی، نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی الگ سی چیز نہ لے کر آؤ. اصل سنت یہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، نبی نے جو گدھے کی سواری فرمائی، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، تو اس سے اونٹ کی سواری اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم میں جس قسم کی سواریوں کا رواج ہو تو ان وسائل اور ان ذرائع کو استعمال کرو. میرے دور میں اونٹ، گدھا، گھوڑا یہ ایسی سواریاں تھیں جو ہمیں پیدل چلنے کی مشقت سے بچاتی تھی. تو جو کام اونٹ پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ ہم پیدل چل کے نہیں کریں گے، جو گھوڑے پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ ہم گدھے پہ سوار ہو کے نہیں کریں گے. تو اس میں بتا دیا کہ اصل سنت یہ ہے کہ جب تم کہیں جہاز سے جا سکتے ہو تو ٹرین سے جانے کی کوشش مت کرو. اگر ٹرین سے جا سکتے ہو تو بلا وجہ گاڑی میں، بس میں جانے کی کوشش مت کرو. بس سے جا سکتے ہو تو پیدل جانے کی کوشش، بولو نا بھائی، مت کرو. اب آپ کہیں کہ یار موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پیدل گئے ہیں تو میں پشاور پیدل کیوں نہیں جا سکتا؟ اور آپ یہاں سے بوریہ بستر لے کے پشاور پیدل چلنا شروع ہو جائیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے، تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی. اور بھائی اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو فرار ہوئے تھے مصر سے، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی روٹی کھانے کا انتظام نہیں تھا، انہوں نے کہا پیدل ہی نکلو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو جو برتن اویلیبل ہو اسی میں کھانا کیا ہے؟ بولو نا، سنت ہے. نبی نے بھینس کا دودھ پیا کبھی؟ بھینس تھی نہیں عرب میں. ہاں اتنی بات ضرور ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جون مسلمان بنو صحیح، جون پور کا قاضی بننے کی کوشش مت کرو. تو بلا وجہ معاشرے سے ٹکرانا. سارے گھر والے اسٹیل کی پلیٹوں میں کھا رہے ہیں، آپ مٹی کا برتن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گھر والے بھی کہتے ہیں کیا بن گیا بھائی ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے. پھر وہ دین سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ مضبوطی نہیں ہے دین پہ، بلکہ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے. تو میں ایک وہ جلدی سے، آج میں 2:30 بجے بات بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ، تو تھوڑا وقت رہ گیا، بات کو جلدی سے سمیٹوں.
تو میرے بھائی جب آپ دین پر مضبوطی سے آئے ہیں, یہ میں مٹی کے برتن سے ایک حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو جب آپ مضبوطی سے شریعت کو فالو کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو, اور پیچھے نہ ہٹنے کا ایک نسخہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. پیدا ہوتی ہے تو واپسی کا آپشن ختم ہو جاتا ہے. پھر آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں. کتنی محبت پیدا کرنی ہے, یہ جو مٹی کے پیالے والی برتن والی بات ہے پھر میں جمعے کی نماز کے بعد جس نے بیٹھنا ہوگا بیان کر دوں گا, تاکہ یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے. تو ایک شاعر نے پہلے زمانے میں نا, یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ شعراء کو بلا کے ان سے کلام سنا کرتے تھے, پہلے اس کا بہت رواج تھا. تو ایک خلیفہ نے ایک شاعر کو بلایا, متنبی مشہور شاعر ہے, اس سے کہا کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں, آگے اس پہ تم شاعری کہو. یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. متنبی بڑا مشہور شاعر ہے, 3 یا 4 صدی ہجری کا, آج سے تقریباً 1000 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اے مجھے ملامت کرنے والے, کف الملام عن الذی, اس آدمی کو ملامت مت کرو, اغناہ طول سقامہ و شقائہ, کہ جس کی بیماری اور محبوب سے دوری نے پہلے ہی اس کو لاغر کر دیا ہے. جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو ملامتیں ہوتی ہے نا, تو کہہ رہے ایک تو محبوب مجھے ملا نہیں ہے بھائی, اور ایک دوسری عشق کی بیماری بھی ہے, تو بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے, قابل ملامت. بولو نا بھائی کیا ہو گیا, اتنی باتیں تو آپ کو پتہ ہیں. بیمار آدمی قابل ترس ہوتا ہے, قابل ملامت, اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی, اس کو تیمارداری کی جاتی ہے. تو ایک تو مجھے عشق والی محبت کی بیماری, اور اوپر سے محبوب ملا بھی نہیں ہے, تو ان 2 ٹینشنوں کی وجہ سے میں لاغر ہو رہا ہوں, تو تم ملامت کرو گے تو میں تو بالکل ہی غائب ہو جاؤں گا. بڑا زبردست شعر اس نے کہا کہ اب اس پہ آپ آگے قافیے ملائیں. متنبی فی البدیہی شاعر تھا, اس نے پوری نظم کہہ ڈالی. ہمارے حضرت یہ نظم اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے, یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. تو شاعر نے کہا عذل العوادل حول قلب التائہ وہوى الاحبۃ منہ فی سودائہ. اس نے کہا جب عورتیں ملامت کیا کریں نا, عورتوں کا ذکر اس لیے کہ ان کی ملامت ٹھا کر کے لگتی ہے, آدمی اور غیرت میں آ جاتا ہے. تو جب کوئی ملامت کرے, بیویاں ملامت کرتی ہیں نا داڑھی رکھنے پر, منگیتر ملامت کرتی ہے, منگنی توڑ دیتی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے, لڑکے داڑھی رکھتے ہیں, وہ عشق میں آ کے داڑھی کاٹ لیتے ہیں. تو شاعر نے کہا کہ ان کو یوں کہا کرو عذل العوادل حول قلب التا, یعنی تم اگر ٹھٹھرتے رہو گے نا کہ یہ ملامت کر رہے ہیں, میں تو پہلے ہی بیمار ہوں, تو اور ٹھٹھر کے دبلے ہو جاؤ گے, تو پبلک باز آنے والی نہیں ہے. ان کو مت روکو, یہ کرتے رہیں گے. ان کو جواب دیا کرو ایک کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت حول قلب التائہ, میرے پریشان دل کے ارد گرد گھومتی ہیں. وہو الاحبہ, اور محبوب کی محبت دل کے اندر سیاہ نقطے میں ہے, تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہی ہیں. تو میرے دل کی جو محبت ہے جب ملامت جا کے لگی نہیں رہی ہے تو وہ محبت نکلے گی کیسے؟ تو تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی زبردست بات کی, یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. کا یہ بھی کہہ دیا کرو ملامت کرنے والیوں کو کہ تمہاری ملامت جب میرے دل کے قریب پہنچتی ہے, اندر تو جاتی نہیں ہے, اور جو محبوب کی محبت ہے وہ اتنی گرم ہے کہ ملامت ان کی گرمی سے پگھلنے لگتی ہے, جلنے لگتی ہے, واپس جا کے ملامت کرنے والیوں کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے ہمیں, دوبارہ نہ بھیجنا. بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو ہے تو یہ دنیا کی محبت میں, لیکن اصل میں اللہ چاہتا ہے ایسی محبت کرو مجھ سے